واہ 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 الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بآواز بلند اردو پاک پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا سید دروشی سارے حضرات پڑھیا کرو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نعمة الله اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک صاحب لولاک فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات سید الانبیاء شافی روز جزا مالک حرد و سرا سرور انبیاء تاجدار ختم نبوت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین مصداق تتمہ انبیاء سند الانبیاء خطیب الانبیاء امام الانبیاء مصدق الانبیاء بابا سیدہ فاطمۃ الزہرا برہان خدا حبیب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام دا نذران عقیدت الفت و محبت پیش کرنے تو بعد صدر ذی وقار مہمانان گرامی ذی وقار علماء کرام نعتخانان ذی احتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فخر النقباء
نجم النقبا، فخر اہل سنت، نقیب ملت، فصیح اللسان، بلیغ الکلام، محترم المقام، برادر مکرم حضرت علامہ مولانا الحاج مہر علی فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بانی محفل حاضہ عاشق رسول گدائے اولاد بطول جناب محمد عمران فیاضی صاحب اور دیگر احباب محبت محفل حاضہ دی رونق بن کے جلوہ فروز ہو، ڈاکٹر محمد شبیر صاحب اور رانا برادران رائے پور تو تشریف لے آئے نے، اور بھی جتھو جتھو آپ احباب تشریف فرماؤ، میں دعا کرنا مولا ایک ایک قدم بے بدلے کروڑ آنے کی عطا فرما، آمین کہہ لو سارے احباب۔ انج آمین آکھو کہ جڑے بندے نو سستی پئی ہے سستی اڑ جائے، تے جنہوں نیند آئی دی نیند اڑ جائے، اونچی آواز نہ بولیا جی آمین۔ جڑا عنوان میرے ذمہ لگایا گیا ہے اس حوالے نال اپنی گفتگو کو شروع کرنا چاہنا، توجہ فرماؤ گے تو زیادہ توضیح اور وضاحت مجھ گناہگار ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنو، اللہ ایمان والے نال خطاب کر رہا ہے، ایمان والے ہاتھ بلند کر کے کیوں نہیں فرما لیں گے سبحان اللہ؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ دی ذات مخاطب اور غلامان مصطفیٰ دی ذات مخاطب نے، یعنی اللہ خطاب کرنے والا ہے کہ جنہ دے نال خطاب کیتا جا رہا ہے وہ مصطفیٰ دا بھی کلمہ پڑھنے والا ہے۔ یا اللہ جنہ ہاتھ بلند کیتے نے تو انہوں نے بختان بلند فرما دے۔ سلامت رہو بابا جی، جتنے بابیاں نے دوویں ہاتھ بلند کر لے رہے، پھر پتہ نہیں جوانہ دے ذوبت عالم کی ہوئے گا۔ ہر دیوانہ ہاتھ بلند کر کے بولے گا سبحان اللہ۔ اے بابیاں دی سرپرستی دے اندر کوئی جوان پریشان نہ ہوئے، خدا دی قسمیں بابے بڑا بڑا کام کر دیں۔ اے جڑی تسی محفل سجا کے بیٹھے ہو، یہ بھی بابیاں دی تربیت ہے، انہاں دی تربیت وچ رہ کے ہاتھ بلند کر کے ہر دیوانہ کہہ لے سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اچھا تسی سمجھ دیو پئے میں چھوٹی پہ گل کرنا، مینوں مڑے پہ آندے سن قرآن زیادہ پڑھیا جی، حالی تے پہلے جملیاں تے تسی نہیں بولے تے حالی تے اگے میں بڑا پڑھنا ہے۔ ادھوں بھی مٹھا بولو گے پڑھ تے میں دینا ہی ہے، اچھی بولو گے ذرا رونق دوبالا ہو جائے گی، محبت نہ فرما لو سارے سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنو، اللہ خطاب کر رہے ہے نبی دے غلاماں نال، مصطفیٰ کریم دے نوکراں نال، حسنین کریمین دے نانا جان دے غلاماں نال۔ اچھا میں خطاب تواڈے نال کراں، میں تواڈے پاک چہرے دی زیارت کرنا۔ علامہ فاروقی صاحب آپ بیان فرمان، وہ تانوں مینوں تکن، اور کوئی علامہ صاحب خطاب کرن، وہ تواڈی زیارت کرن۔ قبلہ پیر سید عمر شہزاد شاہ جی آپ نقابت کر دے ہون تے تواڈی زیارت کرن، کیسا منظر ہوئے گا جدو داتا علی حجویری خطاب کر دے ہون گے، پھر وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو خواجہ جمیری خطاب کر دے ہون گے، وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو مہر علی خطاب کر دے ہون گے، وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو بابا فرید الدین پاک پتن دی دھرتی دا بے تاج بادشاہ آپ خطاب کر دے ہون گے، پھر وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آپ خطاب کر دے ہون گے، وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو تاجدار صداقت نقشبندیاں دا تاجدار سنیاں دا پیشوا حضرت ابوبکر صدیق خطاب کر دے ہون گے، وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو عدالت دا تاجدار عمر فاروق خطاب کر دے ہون گے، وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو حیا دا تاجور حضرت عثمان غنی خطاب کر دے ہون گے۔ اس جملے تے جڑا چپ رہیا دا اپنا مقدر ہے، پھر وہ کیسا موقع ہوئے گا جدو منبر مصطفیٰ دا ہوئے گا، خطاب کرنے والا مرتضی ہوئے، وہ کیسا منظر ہے جدو منبر نبی تے مولا علی خطاب کرنے ہون گے، پھر وہ کیسا منظر ہوئے گا۔ اور یارو جدو خطاب کرنے والا حسین ہوئے گا، سننے والے حسینی ہون گے۔ سلامت رہیے، سلامت رہو۔ اچھا تسی اشعار بڑے ہو، چیک کر دے ہو، نالے میں کوئی اتھے پہلی باری آیا،
چیک کرتے ہیں زور لاوے تے اسی بھی زور لائیے قبلہ حضرت صاحب نے جنہ زور لایا انہاں تے میرے کو لگنا نہیں، لیکن جنہ کو لگنا ہے انہاں تے نبی دا ذکر تے میں قربان کر ہی دینے نا۔ امام پاک نے تے جان قربان کی تھی، اسی تو سی حسینی ہے، سانوں بھی زبان قربان کر لینی چاہیے۔ نہیں جیڑا سمجھ دینا زبان میں نو اللہ دی پاکی واسطے تے مصطفیٰ دی نات واسطے میری ہاتھ بلند کر کے کہہ لگے سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اچھا جے مولا علی خطاب کرن تے بڑی چس آوے تے جے میرا نبی خطاب کرے تے پھر کتنا سواد آندا ہوئے گا۔ یارو جدوں میرے ہاں واہ 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 اللہ اکبر۔ اچھا ہن ویکھو میرے نبی خطاب کرن تے اپنے غلاماں نو تکن، حضور نظر کرم کرن تے بیڑا پار ہی ہوندا جائے۔ پھر ایک کیسی گھڑی ہے یارو جدو اللہ خطاب کر رہا تے نبی دے نوکراں نال تے اللہ بھی تینوں مینوں رحمت دی نگاہ نال ویکھ رہا نہیں ہوئے گا۔ میں خطاب کرنا تے تانوں ویکھنا، علامہ صاحب خطاب کرن تے تانوں تکن، تے جدو اللہ خطاب کردا ہے اللہ بھی مصطفیٰ دے غلاماں نو نظر رحمت نال ویکھدا نہیں ہوئے گا۔ ہن جڑا جملہ کہنے لگا مزید سینے ٹھنڈ پہ جائے گی، او جدے تے میرے نبی دی رحمت ہو جائے نا او دا بیڑا پار ہو جاتا ہے، کیونکہ میرا نبی سر تو لے کے پیرا تک عالمین واسطے رحمت بن کے آ گیا۔ ہاں تے او ساڈے واسطے رحمت بن کے آئے نے، تے جنہاں واسطے رحمت بن کے آئے نے وہ ایک ہاتھ نہیں اینج کر کے پنجا کھلار کے نا ادھر پنجا کھلار کے پھر میں دساں گا اے بھی پنج نے تے اے بھی پنج نے، پنجا کھلار کے اینج ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ۔ کیونکہ پنج تن ہون یہ بھی پاک نے، تے جے چار یار ہون تے نبی دا وجود ہوئے تے پنج یہ بھی پاک نے۔ ہن میں ہولی جی کہن لگا وینا تسی کنے کو چارج ہو گئے ہو۔ یا ایھا الذین آمنو لو جے تسی انج سبحان اللہ بولیا تے میرا دل کردا تہاڈی محبت وچ ایک ہور گل کر جا۔ لو سنیو، اللہ خطاب کر رہا ہے تے نظر رحمت نال نظر قدرت نال ویکھ رہا ہے نبی دے غلاماں نو۔ اے چھوٹی گل نہیں، بڑی وڈی گل کر گیا میں۔ اے چھوٹی گل ہے یارو، اللہ تینوں مینوں نظر رحمت نال ویکھ رہا ہے۔ جنوں نظر رحمت نال رب ویکھ لوے نا رب انہوں عذاب نہیں دے دیندا، انہوں جہنم نہیں دے دیندا، رب تے انہوں بھی جنت دا انعام عطا کردا ہے۔ اور مولانا روم نے گل لکھی ہے نا کہ مجنوں نو پتہ لگا لیلا کچھ ونڈ رہی ہے، کچھ تقسیم کر رہی ہے، انہیں فقیراں والا صافہ بن لیا، فاروقی صاحب چولا پا لیا، انہیں مانگتا نا ہاتھ پکڑ لیا کشکول تے لگ گیا لین وچ۔ لیلا ونڈ رہی ہے، تقسیم کر رہی ہے، قاسمہ بنی ہے، سارے وارو واری لئی جاندے تے جدوں واری آئی نا مجنوں وراں دی، انہاں دی نظر سی ایتھے، کشکول سی ایتھے، ایتھے کشکول ایتھے نظر ہے تے لیلا دی نظر سی پہلوں ایتھے، پھر آئیے ایتھے، پھر کیتی ہے تھلے، کشکول پکڑ کے پٹک کے ماریا زمین تے، کشکول ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ پاش پاش ہو گیا، مجنوں رقص بر اندام ہو گیا۔ انہوں کسے آکھیا وہ تینوں دیتا بھی انہیں کچھ نہیں، کشکول انہیں تیرا توڑ دیتا ہے، لبیا تینوں کچھ نہیں، تو رقص بر اندام ہو گیا تے جھومن نہیں لگ پہ ہیں۔ وہ ساکھیا اے چھڑو مینوں لیلا کچھ دیتا ہے یا نہیں دیتا، اے دسو لیلا نے میرے وال ویکھیا تے ہے نا۔ اچھا جدے وال لیلا ویکھو مجنوں راضی ہے، جنہاں وال اللہ اپنی نظر رحمت فرما دے انہاں غلاماں نوں بھی راضی ہو کے کہہ نہیں چڑھنا چاہیے سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینی، اگر کوئی تواڈے وچوں دین تو ارتدا کر جائے پھیری جائے، اللہ فرماندا ہے مینوں محتاجی نہیں تواڈی، فسوف یاتی اللہ، پس ان قریب اللہ لے آیا ہے یا لے آئے گا کہ ایک ایسی قوم بقوم یحبہم و یحبونا، جڑی قوم اللہ نال پیار کرے گی تے او اللہ اور رب ہو کے اس قوم نال پیار کرے گا۔ تے جڑا تسی سبحان اللہ فرما رہے ہو نا اے بھی اس قوم دی نشانی ہے، ذرا محبت نہ فرمایا جو سبحان اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید
صدا کر جائے پھر جائے اللہ فرماتا میں قوم سے لے آؤں گا مولا تیری قوم لے کے آئے گا اللہ فرماتا اس قوم کی نشانی ہے او قوم میرے نال پیار کر دی ہوئے گی میں اس قوم نال پیار کر دیا گا مولا جب اس قوم نو ویکھے تے اللہ فرماتا میں نظر رحمت نال ویکھ لینا مولا جنوں تو نظر رحمت نال ویکھ لاویں میرے نبی فرمان نے لوگوں او دا تے بیڑا پار ہو جاندے میرا دل کر دے اس دھرتی تو میں تانوں تخیلات دی دنیا وچ اٹھا کے او کھڑی دے تاجدار دے بوے تے لے جاواں عارف کھڑی آفتاب قادریت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آ فرماندے نے رحمت دا رحمت دا دریا ہر دم بگدا تیرا ایک قطرہ بخش میں لو اتنا میں بل جاؤں پچھلے راتیں رحمت رب دی کرے بلند بخشش منگنے والا کھلا ہے دروازہ ہے کوئی بخشش منگنے والا ایک کھلا ہے دروازہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ کہہ رہے ہیں جڑا قرب و بہت تو ان جی پاک ہے دوری اور نزدیکی تو ان جی پاک ہے وہ کہہ رہے ہیں یا وہ جے ایمان والے نو حرف یاد نال خطاب کر سکتے ہیں کہ ایمان والے یا رسول اللہ کہہ کے اپنے محبوب نو آواز کیوں نہیں مان سکتے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو جی رب العالمین فرمایا اگر تواڈے وچوں کوئی بندہ پھر جائے نا فسوف یاتی اللہ علماء کرام تشریف فرمانے سوف اور سین ایک قریب دا معنی دے ان قریب اللہ ایسی قوم لے آئے گا جڑی قوم اللہ نال پیار کردی ہوئے گی تے اللہ اس قوم دے نال پیار کردہ ہوئے گا قرآن گواہ
ایک قوم نے علامہ فاروقی صاحب دعویٰ کیتا کہ اللہ ساڈے نال پیار کردا ہے، اللہ ساڈے نال پیار کردا ہے۔ دعویٰ کیتا تے دلیل پوچھی گئی، دلیل دیو دعویٰ کیتا جی، انہاں کہا دلیل ہے وے معاذ اللہ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اچھا تم اللہ کے بیٹے ہو؟ انہاں کہا ہاں اسی اللہ کے بیٹے ہیں، تاں ہی ساڈے نال اللہ بڑا پیار کردا ہے۔ رب ذوالجلال دی مرضی بن گئی، سونے اندر اللہ کو کھولو نا تے تساں بولنا ہے تے میں قرآن بنا دینا ہے تے سونے اعلان فرما دیو کہ جے اللہ نال محبت کرنے دا دعویٰ کر دیو پھر ایک کام کرو۔ اللہ نے اس دعوے نو بھی رد کیتا ہے کہ جڑی اگوں رب ذوالجلال نے تلقین فرمائی ہے نا اجازت دیو تے قرآن چوں پڑھ دیاں۔ اجے ہاتھ بلند کرنے نے پھر ہر دیوانے دا ہاتھ بلند ہوئے۔ ایک ہاتھ نال اینا ساؤنڈ اچھا چلا رہے ہیں، ایک ہاتھ انج بلند کر رہے ہیں کیونکہ وہ بھی پورے محفل وچ گم نے تے تسی بھی پورے گم ہو کے نا گھراں وچ خیال نہ جاوے، ہاں اپنے گھر وال خیال نہ جاوے، مصطفیٰ دے در والی خیال رہنا چاہیے۔ ہاتھ بلند کر کے بولے جو سبحان اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان محمدی رنگ وچ رنگ جاؤ کہ اللہ تانوں اپنا یار بنا لوے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک تو مدینہ پاک چلے نا، ایک مرد درویش حضور دی سنگت وچ نال وہ ایسا مرد سفر ہوئے تو پھر بھی میرے نبی دے نال ہے، حیدر ہوئے تو پھر بھی میرے نبی دے نال ہے، غار ہوئے تو پھر بھی میرے نبی دے نال ہے، اج ویکھ لو مزار ہوئے تو پھر بھی میرے نبی دے سلامت ہو۔ اللہ بابے ہوری فرماندے ہوندے سن جدو تاجدار ختم نبوت دا نعرہ مارے پھر ایک واری نہیں، کم از کم فرماندے سن 2 واری تے انج 3 واری لواندے رہے نے۔ میں کھاں گا تاجدار ختم نبوت اسا ہاتھ دوویں بلند کر کے کم از
از کم 2 باری کہہ لینا ہے، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اوہ ہاتھ نو کی کرنا ہے جڑا نبی دے ذکر واسطے بھی بلند نہ ہوئے، ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ میرے حضور ابو بکر پاک نو نال لے لے کے نا تے مدینہ پاک جا رہے ہیں، دعا کرو نا اے رمضان ساڑھا بھی مدینہ پاک ہی گزردہ ہوئے۔ قبلہ حضرت صاحب حج کیتا ہے اور بھی کوئی حاجی ہونگے تو آڑے بچ بھی کوئی حاجی بیٹھے ہونگے، مشقت بڑی ہے تے علماء نو تے زیادہ مشقت کرنی پہندی ہے، یہ چل دے پھر دے تھوڑا نہیں نا، پھر چنڈیاں پہ جاندیاں پیراں وچوں جناب والا یہ خون بھی رسن لگ پہندہ ہے، اتنا چل دے۔ اور جدو حج کر کے بندہ واپس آؤندہ ہے نا دل پھر کر دے پھر جاویے نا، وہ جدو تھکاوڑ اتر نہیں جاندی وہ پھر دل کر دے دوبارہ جاویے۔ عمران بیٹے جدو دوبارہ جان دی نیت کر لی دیئے نا بس نیکیاں دا میٹر چلنا شروع ہو جاندے، نیت کر لو رمضان ساڑھا مدینے گزرے، ایک اعتکاف کیتا ہے میں مسجد نبوی دے اندر گناہگار میں، اور بڑی خدا دی قسم سعادت مندی ہے، میں مشائخ نو ویکھے جڑے ہر سال اتھے جا کے اعتکاف کرتے ہیں، تو خوش نصیب ہو جڑے اس محفل جو بیٹھ کے ارادہ کیتی بیٹھی ہو کہ اسی مدینے جائیے، ہاں ہاں اسی مدینے اجازت دیو تے ابو بکر پاک جا رہے ہیں، میرے مصطفیٰ پاک جا رہے ہیں، اسی نہ ہوکا مار لیں ہند کر کے آکھیں میں مدینے جاواں میرا جی کردا، میں مدینے جاواں میرا جی کردا، دل دا گال سناواں میرا جی کردا، آکھو میں مدینے جاواں میرا جی کردا، میں مدینے جاواں میرا جی کردا، دل دا حال سناواں میرا جی کردا۔ میں یہ نہیں کہنا کہ کدا دل کردا اوپڑے، دل بڑے سارے نہ کردا ہے، اظہار بھی کرے آجی ہاتھ بلند کر کے میں مدینے جاواں میرا۔ اچھا 10 سیکنڈ کسی بندے دا ہاتھ تھلے نہ ہوئے، میں شہزان سن والے ایس بیٹے میں کمنگ ہو سکے سارے نہ بھی ہول ہے، ہاتھ بلند کر کے دیوانے کہہ رہے ہیں اینج جنہیں دعانی منگی دی اینج ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں میں مدینے جاواں میرا دا، میں مدینے جاواں میرا جی کردا، دل دا حال سناواں میرا جی کردا، میں سنیا کچھ قبر سرکار آونگے، آ کے اپنا بدخواہ مکڑا دکھاونگے، میں سنیا کچھ قبر سرکار آونگے، آ کے اپنا بدخواہ مکڑا دکھاونگے۔ ایسا جملے سے کوئی بندہ چپ نہ رہے، میں چھیتی مر جاواں، میں چھیتی مر جاواں میرا جی کردا، میں چھیتی مر جاواں۔ ڈر کے نہیں بابا جی خادم حسین رضی صاحب کہندے سن اوے میں اس دور وچ جی کے کی کرنا ہے جتھے مصطفیٰ کریم نے خاکے بن دے تے امت ستی ہوئے، ہاتھ بلند کر کے انج کر کے کہہ لو میں چھیتی مر جاواں میرا، میں چھیتی مر جاواں میرا جی کردا، دل دا حال سناواں میرا جی کردا، میں سنیا کسے قبر سرکار آونگے، آ کے اپنا بدخواہ
میں چھتری مر جاواں میرا جی کردا دل دا حال سناواں میرا جی کردا تاجدار صداقت اور تاجدار ختم نبوت تشریف لے جا رہے ہیں مدینہ پاک اور مسلم شریف دی حدیث ہے کہ چھتاں تے چڑھے بندیاں نے چھالاں مار دیتیاں کھجوراں دے درخت دے اوپر بندے چڑھن ویکھ رہے ہیں دوروں کے حضور آگے چھالاں مار دیتیاں تے جدو حضور تشریف لے آئے نے تے کوئی حبیب دے ہاتھ چوم رہا ہے کوئی ابو بکر صدیق دے ہاتھ چوم رہا ہے پتہ ہی نہیں لگدا انہاں وچوں نبی کون ہے تے صدیق کون ہے حضرت ابو بکر صدیق نو پتہ لگ گیا انہوں نے بھلیکھا لگ گیا انہوں نے سمجھ نہیں آ رہی کہ صدیق کون ہے رب دا حبیب کون ہے آپ نے چادر لئی انج کر کے سرکار دے اوپر تان دیتی تاکہ پتہ لگ جائے اے جنہیں چادر تانی ہے نا اے غلام ہے جدے اوپر تانی ہے اے نبیاں دا بھی امام ہے اے محمدی رنگ چڑھے ہے نا فتبعونی محبوب ارشاد فرماؤ اگر اللہ دے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں تو انہوں نے آکھو اتباع محمدیہ کر لو محمدی رنگ چاڑ لو تے خدا دی قسم محمدی رنگ چڑھیا ہوئے 48 گھنٹے بھی ڈیڈ باڈی باہر پئی رہے نا تسی نام ہی بولو اساں تے استاداں دا نام لینا ہی ہے نا ڈر کے کہہ رہے جو سبحان اللہ اچھا فاروقی صاحب ایک بندہ منو جنازے تے کہنے لگا ویکھو جی شرعی حکم تے سی نا جلدی نال دفن کر دیندے ویکھو 48 گھنٹے ہو گئے استاداں دی ڈیڈ باڈی نو جناب باہر رکھے میں کہ یار میں اپنی گل نہیں کردا شرعی حکم تے ہی ہے لیکن ساڈے گجرانوالا شریف دے اندر ایک بابا ہویا ہے نباز قوم ہوئے نے الحاج علامہ ابو داؤد محمد صادق رضوی رحمت اللہ علیہ علامہ اکرم رضوی صاحب شہید دیوی پیر و مرشد میں کہ وہ فرماندے ہوندے سن کہ شرعی حکم یہ ہے کہ جلدی دفن کر چھڑنا چاہیے لیکن اسی اپنے بزرگاں دیاں میتاں نو باہر اتنی دیر اس واسطے رکھنے ہاں کہ بیگانے بھی آ جان تے دیوانے بھی آ جان تے ویکھ لین جدا رنگ اج نہیں نہ بدلیا ایدا رنگ کل قبر وچ بھی نہیں بدلیا ہاں جیدہ رنگ آج نہیں نہ بدلیا پہلوان جی ایدہ رنگ کل بھی نہیں بدلے گا تے بابے ہونا تے ویسے ہی آکھیا سی اوہ 1000 سال بعد بھی میری قبر تے آکے تو سن لبیک دا نام نعرہ ماریا نا تسی قبر تو بعد نعرہ ماریا جے میں قبر دے بیچ جواب دے دیا گا لبیک یا رسول اللہ اچھا تواڈا ذہن پتہ کہ یا خطیب بولے تے یا نقیب بولے تسی تے زیارت کروانا آئے ہو نا کیا بات ہے ہوں اسی جدوں دے آن لگے ہیں نا یہ فاروقی صاحب انجی سونے نے اے مینوں چٹے وال آ گئے یہ علی بھی جوان نے اللہ انہاں دی مزید صحت وچ برکات نزول فرمائے اللہ اکبر حضرات گرامی محمدی رنگ چڑھیا ہوئے کہ قبر وچ بھی موجاں ہوندیاں قبر وچ بھی موجاں ہوندیاں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے قبر دیاں ہول ناکیاں بیان کیتیاں تے حضرت عمر فاروق دیاں اکھاں وچوں آنسو نکل آئے جڑے ویلے روئے نا میرے مصطفیٰ فرمایا اے عمر جی آقا فرمایا میرے سامنے کھلو کہ میرے بیڑے وچ ہی روندے ہو پے عرض کی لاجپالا تساں قبر دیاں ہول ناکیاں دا ذکر کیتا ہے تے میں عمر فاروق رو رہے ہاں حضور فرمایا ہاں تے حضرت عمر فاروق کہندے نے سنیا مینوں یہ دسو ویسے جویں اج تواڈے نال میرا تعلق ہے اے قبر وچ بھی سبحان اللہ انجی تعلق رہے گا میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں عمر فاروق کہندے نے سنیا پھر آ لین دے اج ذرا فرشتے آ لین دے اج ذرا منکر نکیراں نو بھی بلکہ میرے نبی فرمایا عمر تیرا تے ٹور ہی بڑا ہونا ہے نا قبر دے اندر
حضور کی ہوئے گا؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر جدو تو قبر جانا ہے نا تے فرشتیاں نے آ جانا ہے ہونا کہنا من ربو کا تیرا رب کیڑا ہے تے تم اگوں انہاں نوں کوسچن کر دینا ہے من ربو کو ماں او مینوں پوچھنا لے تواڈے دوواں دا رب کیڑا ہے ماں دین ہوگا تیرا دین کیڑا ہے عمر فاروق تسی اگوں فرماؤ گے ماں دین حکما او مینوں پوچھنا لے تواڈے دوواں دا دین کیڑا ہے وہ آکھن گے عمر دس اس ہستی دے بارے دنیا وچ تو کی کہندا رہے ہیں کہ عمر اگوں تسی آکھو گے دسو تسی دوویں اس ہستی دے بارے کی آندے رہے ہو وہ آکھن گے ہئی ہاتا مولا کو سمجھ نہیں آئی اج سانو عمر کلے آئی عمر نو ساڈے ول ٹورے غلامہ دے ٹور ہونے خدا دی قسم ہے محمدی رنگے نا اولی بولے اور اولی بولے نہیں ہولی کہہ رہے ہیں ہولی تسی سننے ہی ہونا مرضی اپنی کر دیو میں جے تانوں آکھاں ہولی بولو تے تسی اچھی بول رہے ہو تے جے میں عرض کراں میں اچھی بولو تے پھر ہولی بول دیو جو مرضی تو اپنی کرنی اپنی مرضی نال ہی بولے گا سبحان اللہ محمد رنگ چڑھا لو کچا رنگ پانی بیٹے دیکھیں حضرت عمر فاروق دا ٹور لو اے حدیث پڑھن لگا اپنے جو طالب علم دی گل نہیں کردا میں علماء نو سارا علم ہوندا ہے لیکن جڑی حدیث پڑھن لگا ایک کم لوگاں سنی ہوئے گی مولا کائنات فرماندے نے حضرت عمر فاروق دا وصال با کمال ہویا تے میں قبر دے اندر جدوں حضرت عمر فاروق نو اتاریا گیا ادوں بھی اوتھے ہی سا صفی علیہ تو مٹی اوپر برابر کیتی گئی پھر بھی میں اتھے سا ہن لوکی اولی اولی جان لگ پے فرماندے نے میرا جرانہ بڑا سی عمر نال میرا دل ہی نہ کرے کہ میں جاواں اوے علی تے عمر فاروق دا جوڑ ہی بڑا ہے سبحان اللہ فرماندے نے میرا دل ہی نہ کرے کہ میں عمر فاروق دی قبر کولوں دور جاواں فرماندے نے میں مٹی نو ویکھن لگ پیا مٹی نو وہ ویکھ رہا جڑا آپ ابو تراب ہے دیکھ رہے ابو تراب مٹی والا جملہ اتھے کہہ دیں کہ اچھی بولے جو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مولا علی ابو تراب نے ابو تراب دا حیا کریں چونکہ اسی بنے بھی مٹی وچوں جانا بھی مٹی وچ اٹھایا بھی مٹی وچوں جانا ہے قرآن دی آیت دا ترجمہ کر رہے ہیں بنے بھی مٹی وچوں جانا بھی مٹی دے وچ تے اٹھایا بھی مٹی دے وچوں جانا ہے ابو تراب دا حیا کری نہیں تے مٹی نے تیرا حیا نہیں کرنا قبر او دا حیا کرے گی جڑا علی دا حیا کردا ہوے گا جڑا مولا علی دا حیا کردا ہوے گا مولا کائنات فرماندے نے میں ویکھے تے ویکھنا کی ہے کہ نیلیاں نیلیاں اکھاں لے دو فرشتے نہیں آ گئے عمر فاروق نو آ کے اکھن لگے من ربو کا ماں دینو کا ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ہستی دے بارے دنیا وچ کی کہندے رہے آپ نے سوالاں دے جواب ٹھیک ٹھیک دیتے ویسے تو حکم ہے نا نم کا نومت العروس اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات دی دلہن سوندی لیکن جیڑا محدث نے ترجمہ کیتا ہے نا وہ میں ترجمہ تواڈے سامنے کراں عمر فاروق آپ نے سوالاں دے جواب ٹھیک ٹھیک دیتے تے دوویں فرشتے کہن لگے عمر جی تساں سوالاں دے جواب ٹھیک دیتے نے ہن تسی آرام کرو جی
ہن تسی آرام کرو. عمر فاروق فرماندے نے میں تے آرام کراں گا تے تسی دوویں کدھر چلے ہو جی. انہاں آکھیا سا سوالات کرنے سن اور کر لے تو جواب ٹھیک دی تے چلے ہیں ساڈی ڈیوٹی ختم. فرمایا ٹھہر جاؤ. نہیں جملے دی نزاکت نوں سمجھ تسی. عمر اے ہو نے جنہاں دے محمدی رنگ چڑھے ہیں. ٹھہر جاؤ. دوویں ٹھہر گئے. تواڈے نال میں کوئی گل کرنی انہاں آکھیا کرو جی. چونکہ تسی میرے پیر بھائی ہو نا, تسی بھی نبی دے غلام ہو تو میں بھی نبی دا غلام ہاں. فرشتے کہنے لگے جناب عمر فاروق ارشاد فرماؤ امیر المومنین سید المنافقین عدالت کا تاجدار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا میری قبر وچ نیلیاں نیلیاں اکھاں لے کے آਉਣ والے ہو اوے منکر نکیرو جویں میری قبر وچ آئے ہو انج کسے ہور دی قبر وچ گئے تے او ڈر جائے گا خوف زدہ ہو جائے گا پریشان ہو جائے گا. فرمایا سنو اج میری قبر دے اندر ایندے آئے ہو اگوں جدوں بھی کوئی نبی دا غلام قبر دے وچ آوے خدا دی قسم حدیث سنو گے جوانوں دل دی ہوند وچوں نکلے گا سبحان اللہ. آکھیا جدوں بھی اگوں کوئی نبی دا غلام قبر وچ آئے اے نیلیاں نیلیاں اکھاں لے کے نہ آوے آکھیا عمر فاروق کیویں آوی آکھیا اے نالوں سونی صورت لے کے آیا جے تاکہ انہاں نوں پتہ لگ جائے میں بھی نبی دا غلام ہاں اے جڑے آئے نے اے بھی نبی دے غلام. ہاں ہاں میں بھی نبی دا غلام اے جڑے منکر نکیر آئے نے اے بھی مصطفیٰ دے غلام نے. خدا دی قسم راضی مولا کائنات تے مولا کائنات عمر فاروق دی شان بیان کر رہے نے. اوے علی علی کرن والے ہو او دا بھی نام لیا کرو جدیاں شاناں اے علی بھی بیان کر دے رہے. عمر دا بھی نام لو تے لو, عثمان دا نام تے لو, ابو بکر دا نام جدا نام علی علی. ہاں اے محمدی رنگ چڑھے ہے تے قبر وچ بھی ٹور ہونے نے. اگر قبر تیرا میں گل لمبی ہو گئی چلو علامہ سیدی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث لکھی ہے میں او عرض کر کے گل نوں گے ٹورا. جدوں میں تے تساں قبراں وچ اٹھنا نا ادو تیرا میرا بھی ٹور بڑا ہونا ہے, انداز ہی انوکھا ہونا ہے. قبراں شک ہونی ہیں, حضور دے غلاماں نے باہر آنا ہے. عمران بیٹے جدو باہر آؤ گے تو رب فرمائے گا فرشتیو جی مولا فرمایا مصطفیٰ دے نوکر قبراں وچوں باہر آ گئے نے. انہاں دے قبراں دے وچوں باہر آوندیاں ہوندیاں جڑی مٹی پی گئی ہے نا کپڑیاں تے او تے ذرا جھاڑ کے آویا جے. ہاں تہاڈی چڑھنی ہے نا مٹی جدی چڑھنی ہے او ذرا بولے سبحان اللہ. نہیں عقیدہ رکھ کے ذرا ہاتھ بلند کر کے بولے جے سبحان اللہ. کپڑے ذرا جھاڑ کے آؤ. وہ جدو کفن جی جھاڑن گے نا تھوڑی بہت جڑی مٹی پئی ہوے گی جھاڑن گے ایتھے ہوے گی تے یہ چڑھے گی نہیں تے کوشش کرن گے جھاڑے گی چڑھ جائے لیکن وہ چڑھے گی نہیں. اللہ فرمائے گا ساری جھاڑ آئے ہو جی مولا جھاڑ آئے ہیں تے ایتھے مٹی لگی یہ کیوں نہیں جھاڑی مولا جھاڑی بڑی ہے ساڈے کو جھڑدی نہیں نا پئی. تے حضور فرماندے نے صحابہ جانتے ہو مٹی کیڑی ہوے گی؟ حضور کیڑی؟ فرمایا جدو مسجد وچ جا کے سجدے وچ سر رکھنے ہیں نا تے جڑی مٹی لگدی ہے نا اے اوہی مٹی ہوے گی. تے جڑے مولوی صاحب دی ترنڈ کڈن صفائی نہیں جے کیتی میں کی دی اے اللہ دے گھر دی میں سارا مولوی صاحب واسطے ہی ہے. تہاڈا نہیں دل کردا کدی مسجد نو صاف کریے کدی اللہ دی قسم جمعرات دی رات نو اپنے بچیاں نو نال لے کے نا جڑے کوئی صفائی کرن جو کہ ہون مسجد جائیں. علامہ صاحب نے کہا جی آج شاہ تو بعد چابی ذرا مینوں دے دیو مسجد کی صفائی کرنی بچیاں نو لے کے آئیں. ساڈے استاد فرماندے ہوندے نے جڑا مسجد دی صفائی کرے نا اللہ او دے من دی صفائی کر چھڑدا ہے. اج تو من دی صفائی ہو جائے پھر بندہ مولویاں دے خلاف نہیں پاؤندا. اور اساں ویکھیا جڑا مولویاں دے خلاف بولے اودی اولاد اودی نافرمان ہوندی ہے. میں ویکھیا اپنی زندگی دے اندر وہ تہاڈی نہیں گل کر رہا پریشان ہی ہو گیا کشمور تو اگلیاں دی. تسی تو بڑے چنگے بندے ہو, تسی تو علماء نال پیار کردے ہیں جی, تسی تو بہت اچھے لوگ ہو, اللہ تانوں سلامت رکھے. تہاڈی نہیں گل کر رہا کشمور تو اگلیاں دی گل کر رہا.
حال بھی راضی نہیں جی ہوئے جڑے مسجد نو صاف کرنے ارادہ رکھتے ہیں وہ بولن ذرا سبحان اللہ کیڑا جی اچھا اے نماز یہ تو کوئی بندہ پیڑا بھی پی جائے نا اساں پھر بھی کہندے ہی رہنا ہے کہ نماز 5 ویلے دی پڑھنی چاہیے اچھا اوتھے بھی رب نوں گوارا نہیں کہ مصطفیٰ دے نوکراں دا کفن میلا ہوے یہ کدو رب نوں گوارا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دی عملاں والی چٹی چادر میلی ہوئے میں تے نہ ہونا جڑا عملاں والی چادر چٹی لے کے جائے اور کفن بھی قبر وچ میلا ہوندا میں تے کہنا ہونا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا ہتھانوں تھانگ لہرا کے پڑھ لیا جے زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا ہوتا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل إن كنتم تحبون فرمایا اگر تسی چاہندے ہو نا اللہ نال محبت دا دعویٰ کر رہے ہو تو چاہندے ہو اللہ بھی تھوڑے نال پیار کرے پھر مصطفیٰ دی اتباع کر لو محمدی رنگ چڑھا لو اللہ تانوں اپنا یار ہی بنا لے گا ایک نشانی یہ ہے جڑا اللہ نال محبت کردا ہے نا وہ مصطفیٰ دی اتباع کردا ہے حضور دی سنتاں تے عمل کردا ہے چہرے تے داڑھی سجا کے رکھدا ہے سر تے امامہ بنا کے رکھدا ہے 5 ویلے دا نمازی ہوندا ہے حضور دی سنتاں تے عمل کرنے والا ہوندا ہے دوسری گل من احب شیئا اکثر ذکرہ جدے نال بندے نو پیار ہوئے بندہ انہا ذکر بھی کثرت نال کردا ہے کہ اللہ نال پیار ہے تو سبحان اللہ بھی کثرت نال کرنی چاہیے نا اللہ نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة وأصیلا هو الذی يصلی علیکم وملائکتہ اللہ ایمان والے نو کہہ رہے ہیں اے ایمان والے اذکروا اللہ
کلمہ پڑھو اللہ جنت عطا کر دے گا۔ اذکر اللہ، اللہ دا ذکر کرنا ہے تے کثرت میں۔ اور علامت کی ہے جی، جڑا اللہ نال محبت کرے وہ اللہ دے یار نال بھی محبت کرتا ہے۔ ایسا کدی نہیں ہویا کہ بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ جائے تو بعد چو آکھے جی میں ایمان والا ہو گیا، نہیں، محمد الرسول اللہ بولے گا تو ایمان والا ہو گا۔ بولے جا ذرا سبحان اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے گا ایمان والا ہو جائے گا۔ فقہا فرماندے نے بندہ لا الہ الا اللہ آکھے مر جائے، پہلے انہیں کلمہ نہ پڑھے ہوئے مکمل، لا الہ الا اللہ آکھے تو انہوں ایمان والا نہیں گردانیا جائے گا۔ ہاں اگر وہ آکھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان والا گردانیا جائے گا۔ کیوں؟ انہیں محمد نو پہلے منے تے مصطفیٰ دا صدقہ پھر پروردگار نو منے، بلکہ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ آپ فرمان دیں اساں تے رب نو بھی رب منے ہیں تائیں رب محمد او رب جڑا ہے محمد دا رب لگدا ہے۔ ہن اگر میں لسٹ بیان کراں کہ کیڑے مصطفیٰ نال پیار کر دے، میرا دل کر دے ایک گل میں ابو بکر پاک دی کراں، ایک گل خواجہ صاحب دی کراں جویں جویں حکم ہویا ہے، ایک گل بلال پاک دی کرنی ہے، بقایا سارا موضوع انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو جا کے ترتیب نال بیان کریں گے۔ استقبال کرے جے ذرا حدیث دا محبت نہ بولے جو سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا ابو بکر جی آقا فرمایا مینوں تین چیزاں بڑیاں پیاریاں لگدیاں نے، عرض کیتی کملی والے تانوں کیڑیاں تین چیزاں محبوب نے؟ حضور نے فرمایا اے ابو بکر جی آقا فرمایا نیک بیوی مینوں بڑی محبوب ہے، عرض کیتی کملی والے دوسری چیز فرمایا خوشبو مصطفیٰ نوں بڑی محبوب ہے، آقا تیسری
سونے اکھ میری ہوئے تے مکھ تیرا ہوئے، پھر مال میرا ہوئے تے سونے تیرے تو قربان کردہ ہوا۔ وہ ویلا آیا حضرت بلال پاک نو نا ابو بکر صدیق نے نا مار پیندی ویکھی تے کولوں دی گزرے تے برداشت ہی نہیں ہویا، کول آ کے نا موڈے تے ہتھ رکھ کے کہندے نے بلال تم ہی ہولی آواز نال احد احد دے نعرے مار لیا کر، تو اچھی آواز نال نعرے مارنا تے اے تینوں مار دے نے۔ جس رب نو تو مننے ہے او تے ہوا دی تحریر پانی دے اتے پڑھ لیندا ہے تے ہولی آواز نال، جی میں نہیں تمہیں کہہ رہا بھائی اچھی آواز نہ بولو۔ ہن حضرت بلال دا عشق ویکھیا جی، کہنے لگے اچھا جی ٹھیک ہے جی اگوں ہولی پڑھن دی کوشش کریں گے۔ بڑے ویلے آئے تے بلال پاک نو مار پہ رہی ہے، پھر احد 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 دے نعرے لا رہے۔ میں متعدد بارے گل کی تھی یارو، آج تے میں ذکر کرا عمران بیٹا پہلے ایک چھتری جیسا ماحول بنائے، پنڈال سجائے، سٹیج مصطفیٰ لگائے، پھر ادھے اتے ممبر بچھائے، پھر آکے آؤ جناب شہزاد ساؤنڈ اچھا منگوا کے لاؤ جی، ہون تو میں تھکے بھی ہو نا جی، پھر بھی 2 گھنٹے تقریر کر سکتے ہو کہ آ جاؤ، اتنی رسپیکٹ دیں، میرے جا گناہگار آگے تو اٹھ کے کھڑے ہو جان۔ اچھا جی میں اللہ رسول دا ذکر کرنے تے اتنا عزت و آنر نال نوازیا جا رہے ہیں۔ آج دور چنگا نہیں یارو، ذکر کیتا جاتا ہے تو تسی پیسے نچھاور کر رہے ہو، او کیسا دور ہوئے گا؟ خدا دی قسمیں جدو کوئی اللہ رسول دا ذکر کر دے تے پیسے نہیں نچھاور ہوتے بلکہ کوڑے مارے جاندے، ہوئے ہوئے کوڑے مارے۔ جدو اللہ رسول دا ذکر کیتا جاندے نا تپدیاں ریتاں تے لٹایا جاندے، وزنی پتھر رکھے جاندے۔ تے حضرت بلال نو مار پہ رہی ہے تے ابو بکر کولوں دی ننگے نے تے اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے۔ فرمان لگے بلال میں تینوں کل بھی آکھیا سی ہولی آواز نال پڑھ رہا تے پھر اچھی اچھی آواز نال پڑھنا تے مارا پیندیاں۔ حضرت بلال نے کر کے ویکھ کے آکھیا جی ہاں جی میں ہولی پڑھدا سا پیا، لیکن جدو انہاں نے مینوں کوڑا ماریا نا اندر نے آکھیا اچھی بول وے، اچھی بول۔ اس واسطے ادھروں کوڑا وجدا تے ادھروں میں احد احد دے نعرے مارنا۔ اے مینوں کہندے نے اکفر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ دا انکار کر، تے میں انکار نہیں کردا بلکہ اچھی اچھی احد دے نعرے مارنا۔ حضرت ابو بکر گئے سرکار کھل کی عرض کر رہے ہیں، ابو بکر دا دل ایسی مال میرا ہوئے تو سونیا تیرے تو واردہ ہوا۔ میری سرکار نے فرمایا ابو بکر جی آقا، فرمایا تو تے تیرے مال نے دین اسلام نے بڑا نفع عطا کیتا ہے۔ عرض کی تھی سونیا میں تے میرا مال تے پھر دین اسلام نے نفع؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں۔ حضرت ابو بکر صدیق فاروقی صاحب چاہیے سی نا ناز ہی کر لیں گے، ناز نہیں کیتا، اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے۔ فبکا ابو بکر وقال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم هل انا ومالی الا لکا یا رسول اللہ۔ رو کے کہنے نے سونیا فرما رہے ہو میں تے میرا مال تانوں تے دین اسلام نو نفع دے رہے ہیں۔ سونیا مال بھی تہاڈا ہی ہے تے ابو بکر دا وجود بھی تہاڈا ہی ہے۔ کملی والے آلے کہہ رہے ہو میں بھی تہاڈا ہی ہے، سونیا میرا مال بھی تہاڈا ہی ہے، کیا پیش کرو تجھے کا کیا چیز ہماری ہے، کیا
مانگت پیر نہیں ہوتے، عطا کرنے والے پیر ہوتے۔ حضور فرمایا میرا بھی حصہ پال عرض کی سونے تمہیں تو نوکر چاہیے ہے، مال کول رکھو، میں بھی تہاڈا تے میرا مال بھی تہاڈا گئے۔ امیہ نو آکھن لگے امیہ ویسے انسانی ناطے نال نہ ایویں بلال نو اتنا ماریا نہ کر۔ اس آکھیا اے بلال غلام کیدا ہے؟ ابو بکر فرما لگے تیرا۔ آکھن لگا جدو میرا ہے تے میں جو مرضی دے نال سلوک کراں، تو اے دا احساس اتنا کر رہے ہیں؟ ابو بکر کہندے ہاں انسان نے نا، میرے مصطفیٰ نے بڑی شان و شوکت بیان کی تھی اپنے غلام نے۔ پھر آکھیا نہ ماریا کرو، ساڈا تینوں ایڈا چنگا لگدا اینو خرید کیوں نہیں لیندا؟ آپ نے فرمایا 10 مول لا۔ اس آکھیا 500 درہم دے، آپ نے دے دیتے۔ آکھن لگا 500 اور دے، آپ نے اور دے دیتے۔ شہزاد سو کے ذریعے میری بات پوری دنیا تک چلی جائے گی۔ میرا جملہ کہنے لگا سینے ٹھنڈ پہ جائے گی، خدا دی قسم ہے۔ اس آکھیا ایک غلام ہے تیرے کو، گورا چٹا مصری غلام، وہ دا کتب سیر اندر نام قطواس بھی آؤں ہے اور قطواس قاف موٹے نل بھی آؤں ہے۔ او دے فرمایا جاؤ بھی دیتا۔ دیکھو کیویں محبوب نو راضی کیتا جا رہے ہیں۔ میں یوں بھی دیتا، یوں میرڈ شادی شدہ ہے، ہاں جی شادی شدہ ہے، وہ دی بیوی بھی ہے، وہ بھی دے۔ فرمایا چلو بھی دیتی۔ بندے سمجھے نے سال بعد عمران اور دیگر جڑے نوجوان نے اتنا خرچہ کیوں کر دیں، کیوں اتنا مال قربان کر رہے ہیں؟ میں کہ صحابہ دی سنت پوری کر رہے ہیں۔ یہ ہونا دی ایک بیٹی بھی ہے، ہاں ہے، وہ دے دے۔ آکھے وہ بھی دیتی۔ جدو سارا کوئی دے کر ٹورے نا، اے بڑا مسکرایا تے ہسے، آکھن لگا لے بڑا بڑا تاجر بندہ سی، شام تک دی تجارت دی تمہاں پہیاں نے تے ایتھے دھوکھا کھا گیا، کالے جے غلام دا انہاں والا مول دے وی دے۔ ابو بکر نے دیکھیا تے مسکرا کے فرماندے نے تینوں کی پتہ ہوے بلال دا مول کی ہے؟ بلال دا مول کچھ نہیں، چل ہاں میرے یار دے قدم وچ آئے ہے۔ تینوں پتہ لگیا بلال جڑا انمول غلام ہے، ہاں بلال جڑا ہے یہ انمول غلام ہے۔ اچھا جدو گئے نے نا تے بلال پاک بھی پوزیشن لے لیندے سن، پہلو ہی جدو کوڑا مارن والا جلاد آوندا سی تے پہلو ہی کوڑے واسطے تیار ہو جاندے سن۔ جدو اے دروازہ کھلیا لائٹ اندر گئی ہے تے آپ نے پوزیشن لے لئی، پتہ نہیں کوڑا مارن والا جلاد آ گیا ہے۔ آپ پیچھے جا کے کھڑے ہوئے تے بلال کہندا ماردا کیوں نہیں؟ ابو بکر خاموش۔ پھر بلال کہنے نے جلادا اور کوڑا ماردا کیوں نہیں؟ ابو بکر پھر خاموش۔ تیسری باری بلال کہنے نے جلاد کوڑا ماردا نہیں۔ حضرت ابو بکر چھٹی گلیاں چیخاں نکل گئیاں، رو کے کہنے نے بلال اج کوئی جلاد نہیں آیا، اج تے نبی دا یار آئے، اج تے مصطفیٰ دا پیغام آئے۔ بلال دیاں چیخاں نکل گئیاں، حضرت ابو بکر چھٹی گلیاں نکل کے سینے دے نال لا لیا، آکھیا بلال ہن کیوں رونے، اوے نہ رو۔ بلال کہندا میرے جے ماڑے نو کدی کسے سینے نال نہیں لایا، فرمایا چپ کر جا، اج تینوں حالی صدیق نے سینے نال لایا، کچھ کھڑیاں تو بعد تینوں رب دا حبیب بھی سینے نال لا لائے۔ آئے ہائے، حضور کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ گئے نے، میرے نبی نے کر کے دستے بازو کھول کے اپنے غلام نو سینے نال لایا۔ ماڑیاں دا پراؤنا ہے ساڈا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے دیکھ دے رہ گئے۔ اور پھر حضرت خواجہ ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کیسا رنگ چڑھے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آن دی آرزو ہے۔ ایک دن ماں دے قدم دبا رہے سن تے ماں دے قدم دباندیاں کہندے نے امی جی اجازت دیو تے میں مدینے نہ چلا جاواں، میں مدینے نہ ہو آواں۔ ماں نو پتا سی میرا پتر جڑا ہے نا ایک پروانہ ہے، تے شمع دے سامنے گیا تے نے تے اپنی جان ہی دے دینی ہے، کیونکہ پروانہ شمع نو ویکھ کے واپس آ جائے
کہ انہوں پروانہ نہیں آکھی ڈیمو رل گیا تھی نا پروانیاں دے وہ آکھا لگا میں بھی پروانہ پروانے آکھا لگے چل جا ویخ کے آ شہر جکنیاں کو شمع جلدی ہے وہ ویخ کے آیا تے آکے آندا کوئی کمی نہیں ہر پاسے شمع جلدی ہے پئی ہر پاسے شمع جلدی ہے پئی پروانے آکھا لگے جب پروانہ ہوندہ نا تے جان دے کے ہوندہ زندہ نہ آیا ہویا ماں دی بارگاہ دے اندر حضرت خواجہ ویسے کرنی آپ عرض گزار امی جی اجازت دیو تے میں مدینے چلے آ جاواں ماں نے آکھا پترا میں بڑھی ہاں تے میری خدمت دی بجا وڑی لیا اچھا ایک دن نا انج قدم دباندے رون لگ پے تے قطرے جدوں ہنسواں دے ڈگے نا ماں دے قدماں تے تے ماں نے آکھا پترا رو رہے ہیں ہاں جی امی جی مدینے والے دی یاد وچ رو رہے ہیں پترا کیا ہوں کہ امی جی اجازت دیو تے میں بھی مدینے مصطفیٰ دی زیارت نہ کراواں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر یہ جناب والا ایسی کشش ہے جتھے بھی ایمان والا ہوئے گا وہ دا دل کرے گا میں نو اللہ پر دے دے میں اٹھ کے مصطفیٰ دے مدینے چلے جاواں یہ ہن جس ویلے آخر میں مدینے چلا جاواں تے ماں نے آخیا پترا کنی کو دیر لگنی ہے جان آن تے آخیا امی جی 4 پیر جانیاں لگن گے 4 پیر اما جی آندیاں لگن گے آخیا پترا 8 پیراں دا ویلا ہی نبی پاک اوتھے نہ ملے تے کھلونی نہ ماں تیرا انتظار کر رہی ہے ماں تیرا انتظار کر رہی ہے حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاک ول جا رہے نے تے دوڑا لاندے جا رہے نے جلدی جلدی جا رہے نے کیڑا ویلا ہوے میں مدینے اپڑ جاواں کیڑا ویلا ہوے میں مصطفیٰ دے در دولت تے چلا جاواں بس جدوں مدینے ول منہ کیتے روندے روندے جا رہے نے کملی والے دے مدینے چلے آ تے لکڑ دیاں کھڑاواں
حضرت خواجہ ویسے قرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بستر رسول نو سینے نہ لاندے سنگ رہنے کہ ایتھے حضور آرام فرما ہوندے. اچھا جدو دل نہ کرے کسی جگہ نو چھڈ کے جانتے تے بندہ نا جلدی نہ اٹھ دے ایک باری کہ میں پلٹ کے ویکھیا تے یاداں تڑپا کے رکھ دینی ہیں. حضرت خواجہ ویسے قرنی آپ پلٹے جلدی نہ ماں دا خیال آیا تے واپس یمن دا سفر کیتا. میری سرکار تشریف لے آئے خوشبو سونگ کے نا تے کہندے نے عائشہ کوئی مہمان آئے یا سی. عائشہ کوئی مہمان آئے یا سی؟ جی آقا ایک اویس آیا سی. حضور فرمایا کدھر گیا ہے؟ حضور بس روندہ نہ چلا گیا ہے. حضور فرمایا آپ تے ٹر گیا ہے اپنے ہو کے اتھے چھڑ گیا ہے. آپ تے چلا گیا تے درد بڑے سوز والے ہو کے اتھے چھوڑ گیا ہے. جدو ماں دی بارگاہ وچ آئے نے نا تے ماں نے آکھیا پترا آ گئے ہیں. ماں نو پتہ سی جے مل کے آوندا تے میرے پتر تے بچنا ہی نہیں سی, ان تے جان ہی دے دینی سی. پترا آ گئے ہیں؟ جی امی جی آ گیا. یہ ویکھ آئے نہیں امی جی دیدار نہیں ہو سکیا. امی جی صرف تھوڑی خدمت کی وجہ تو آ گیا. آکھیا پترا اگر میری وجہ تو آ گیا نا سارا جگ خدا وال ویکھے, خدا مصطفیٰ وال ویکھے تے مصطفیٰ تیری ماں دی دعا ہے تیرے وال ویکھے گا. ماں دیاں دعاواں کم کر دیاں. اس پیغام وچ میری پوری تقریر دا نچوڑ ہے یارو بندہ نماز پڑھے پڑھنی چاہیے. جدو پڑھدا ہے ماں باپ واسطے کردا دعا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یعنی رب نو یہ بھی گوارا نہیں تے کہ تیری نماز مکمل ہو جائے ماپیاں دی دعا تو بغیر. ہر اس نمازی دی نماز قبول ہوے گی جدے ماپیوں دے تے راضی ہون. ہر اس حاجی دا حج قبول ہوے گا جدی ماں تے جدا باپ دے تے راضی ہوے گا. ہر غازی دا غزوہ قبول ہوے گا اگر او دے تے دی ماں تے دا باپ راضی ہوے گا. یارو اج جنوں بھی بلندی ملی ہے حکیم صاحب کی بلا علامہ الحاج مہر علی فاروقی صاحب نو پوچھ لو اینا روز کیوں ملیا ہے؟ برجستہ آکھن گے ماں دی دعا ہے. تمہانوں سارے نو بھی ماں دی دعا ہے نا. ایک کری سینے دا دور لا کے ذرا دسیا جے تمہانوں بھی دعا ہے. آکھو ذرا سبحان اللہ. ماں دی دعا ہے. اللہ دی قسم ہے اے پنڈ دا ماحول ہے گوبر ماں تھپدی ہوئے نا تھپیاں بناندی ہوئے پلوان جی تے پتر سیوی لے کے کولوں دی ننگے تے آکھے امی جی اے سیوی ہے میرے کول تے میں انٹرویو واسطے چلیا تے دعا کریو میری سلیکشن ہو جائے. تے ماں گوبر نال ہاتھ لبڑے ہوئے چک دے وے تے رب او بھی خالی نہیں موڑدا. رب وہ بھی خالی سلامت رہو بابیو. خدا دی قسم ایس ویلے بھی تسی انج بول رہے ہو تو یقیناً سرکار دی نظر کرم تھلے تشریف فرماؤ. میں تے آنا ہونا عظمت
اچھا میں نا کل دنے خیال کوٹ تقریر کرنی ہے، انج کم از کم پڑھو پورا سال دی میں گل نہیں کرتا، اور معذرت جڑے بابے اپنی چادراں نال تے رومالاں نال انسو صاف کر دے نا، میں معذرت نال اے بڑے نے میرے نالوں بال سفید نے چٹے والا والے دی تے اللہ بھی حیا کردا ہے، بے حیا ہوندے نے جڑے چٹے والا والے بابے دی حیا نہ کرن، ہاں بے حیا ہوندے نے جڑے بزرگاں دا حیا نہ کرن۔ میں ہاتھ جوڑ کے انہاں چادراں نال اپنے انسو صاف نہ کریے، انج کر کے نا اپنے چہرے تے ملیے، ہاں چہرے تے ملیے، کیوں کہ جدو محشر دا میدان ہوے گا نا یہ تیرا میرا چہرہ دسے گا نبی دی یاد وچ رون والے انج چہرے تے مل کے آکھنا عظمتاں پوچھو ہے جڑا گھر جائے تو انہوں اپنی ماں دا چہرہ نظر ہی نہیں آیا، پوچھو ہی انہوں دے سینے کیسی سٹ وجدی ہے، اللہ دی قسمے پتر نو ماں ویڑے وچ نظری نہ آئے، انہوں اپنے گھر دا ویڑے ہی بے رونق لگدا ہے۔ عید دا دیہڑا ہوے نا تے بچے عید ملتے ہو، بندہ انہوں نے تھپکی دے کے کہندا ہے خیر مبارک پترو تانوں عید مبارک ہو دے، لیکن آپ مسجد وچوں روٹ جڑا کردہ نہیں بناندا بلکہ ماں دی قبر وال بنا دیندا۔ یار سجن بیلی آندے نے او تیرا گھر تے ادھر سی ہوئے تو ادھر کی لین چلا ہوئے او بڑے آرام نال کہندا ہے ادھر میری ماں نے ڈیرا لائے ہے نا۔ احکام شریعت وچ اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث لکھی اور بھی درجنوں کتب وچ موجود ہے، ترمذی شریف اندر بھی حدیث موجود، میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ اپنے والدین دے مکھڑے نو نظر رحمت نال ویکھے نہ تے اللہ انہوں مقبول حج دا ثواب عطا فرماندا تے آقا جڑا کوئی 10 واری ویکھے فرمایا 10 حجاں دا ثواب، تے آقا جے کوئی 100 واری ویکھے فرمایا انہوں 100 بچے نے چپ کرایا یار پھڑے ہو جوان انہوں نے پوچھو نا یارو جدے کل ماں کوئی نہیں، اور پوچھو یارو انہوں جدے کل ماں جیسا سایا کوئی نہیں، مقبول اج دا ثواب لب جاندا انہوں جڑا ماں باپ دے مکھڑے نوں ویکھے۔ اعلیٰ حضرت لکھ دینے تے ماں باپ دی گل لینا ہوئے جڑا ماں باپ دی قبر تے بھی چلا جائے قبر دی زیارت کرے اللہ انہوں پھر بھی ایک حج دا ثواب عطا فرما دے۔ عرض کے ذکرمنے والے آج قبر نو لے کرے آئے انہوں نے حج دا ثواب مل رہے آئے،
فرشتیو تسی یہ دی قبر دی زیارت کرو جڑا اپنی ماں دی قبر دی زیارت کرتا رہے. وہ بڑا خوش نصیب ہے بندہ یارو جدے کل ماں موجود ہے. بد نصیب نہیں بندہ جدے کل ماں ہوئے تے خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے. چٹیاں داڑیاں لے بابے تے نوجوان میرے جا گناہگار بے بس ہو گیا. کس حوصلے نہ توانو گل سناواں انہوں پوچھو جدی ماں گئی اللہ دی قسمیں جدو ماما ٹور جاندی ہیں نا انہوں نے قبر وچ اتارن لگی ہے نا اس ویلے پھر اپنیاں بچپن دیاں داواں ساریاں یاد آؤندیاں. اے نوشہرہ روڈ دے منڈا تے او آکھے بار بار جی اینو ذرا سمجھاؤ میری ماں نو بڑی ڈاڈی جے مینوں بڑا چڑکدی ہے. میں ذرا کو رات نو لیٹ آؤنا تے کہندی ہے کیوں لیٹ آیا. میں یارہ سجنہ نال بینا تے مینوں چڑکدی کیوں جا کے بینا. جدو ماں ٹر گئی نا تے فاروقی صاحب ماں دی میت دے کول کھلو کے نا تے ماں نو ویکھ کے تے جُتی پکڑ کے نا تے آکھے میں جُتی پھڑ لے مینوں مار دے صحیح نا. اما اے جُتی پکڑ مینوں مار میرا کوئی مارن والا تے ہوے نا. اونوں پتہ دی ماں کوئی ماں ورگی دنیا حضرات محترم خوش نصیب وہ شخص جی ماں زندہ ہے تو ماں کی خدمت کر رہے ہیں. خوش نصیب وہ بندہ جہاں باپ زندہ ہے تو باپ کی خدمت کر رہے ہیں. بد نصیب نے وہ لوگ جنہ کو سائے موجود ہون تو خدمت کر کے ماپیاں دی رضا حاصل نہ کرن تے جدو ماپے راضی ہو جانا رضا الرب فی رضا الوالد پھر اللہ بھی راضی ہو جانا. معذرت نال میں ہاتھ جوڑ کر کروں گا جنہ دی ماں ناراض ہے میرا حسن ظن نے تواڈے وچ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جدی ماں ناراض ہوئے. کاش پوری دنیا تے ہر کوئی ماں دا وفادار ہوئے تو باپ دا وفادار ہوئے. میں جملہ اس واسطے بھی کہنے لگا ہے جدو یوٹیوب تے چلی جائے گی تو پھر سارے لوگ سنن گے. اگر کوئی تواڈے وچ کوئی بندہ ماں دا نافرمان ہوئے باپ دا نافرمان ہوئے اج ہی جا کے اپنی ماں دے پیر پھڑ لے اپنے باپ دے پیر پھڑ لے. اللہ دی قسمیں بڑے نرم دل ہوندے جے ادھروں بندہ معافی مانگدا نا او نال ہی آندے نے کوئی گل نہیں. کروڑاں دا نقصان کرے نا پتر تے باپ مارن لگے تے ماں اگے ہو جاندی ہے کہندی ہے کدے واسطے کمایا سر کوئی گل نہیں اللہ ہور دے دے گا. کنڈا پتر نو زمین تے چبدا ہے تے ماں نو قبر وچ اودہ احساس ہوتا ہے.
اس واسطے میں عرض کراں گا جدی ماں حیات ہے اپنے ماں کی خدمت کرے. میرے نبی فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا چاہتے ہو تواڈے تے جہنم دے درمیان کوئی حجاب کھڑا ہو جائے؟ جی حضور چاہنے ہیں. اے میرے وال سارے تکو گے تے حدیث ہی سمجھ آئے گی. اے ابروہاں دے درمیان جڑی جگہ نہیں ہے حضور فرمایا ماں دی نہ اس جگہ نو جا کے نہ تے چوم لے آ جائے. اس جگہ نو جا کے چوم لے آ جائے. آقا کی ملے گا؟ فرمایا تو چومو گے اللہ تو آڈے تے جہنم دے درمیان ایک دیوار حجاب پیدا کر دے گا. مطلب ہے کہ نہیں تو چومیا نہ جہنم میں نہیں جائے گا. چھوٹا عمل تے اجر اللہ کتنا بڑا عطا فرما رہے ہیں. میں بارے دیگر جتنے بھی احباب تشریف فرماؤ دعا کرنا مولا جنہ دیا ماما زندہ نے تادیر زندہ فرما, جنہ دے باپ زندہ نے تادیر حیات فرما, جنہ دے والدین چلے گئے نے جنت دے بالا خانہ وچ اعلی مقام عطا فرما. رب العالمین بانیاں نے محفل حاضہ محمد عمران فیاضی صاحب اور دیگر نوجوان جنہ بزرگاں دی سرپرستی دے اندر محفل حاضہ دے انعقاد کیتا, مولا انہاں دی دین دنیا بہتر فرما. یہ تیرے محبوب دی بزم سجاندے نے مولا تو انہاں دے مقدراں نو سجا دے. تے مولا جنہ جنہ دے آنسو نکل آئے نے ان آنسواں دا صدقہ رب العالمین ساڈے گناہاں نو معاف فرما. پنج ویلے دا مولا نمازی بنا دے, دین دا غازی بنا دے. اسپیشلی عمران واسطے کہ بچے کی دعا اولاد نہیں جی میں آنسو نکلے جے نا ایک باری میرے کہنتے اے آنسو جڑے انج کر کے اپنی ہتھیلیاں تے ملو انج کر کے ایک باری ہاتھ چکیا جے کہ میں دعا کرن لگا. رب العالمین اے بیٹا عمران ہے نا اللہ انہوں بیٹے جیسی مٹھی نعمت عطا فرما, مولا انہوں پتر عطا فرما. انہاں آنسوان دا صدقہ رب العالمین جنہاں کل پتران جیسا مٹھا میوہ کوئی نہیں, انہاں نو پتران جیسا مٹھا میوہ عطا فرما. اللہ دی قسم جنہاں دی اولاد نہ ہوئے انہاں دا تے کمان نو یہ دل نہیں کردا. وہ کہندے نے کدے واسطے کمانا ہے, ساڈی تے اولاد ہی کوئی نہیں. مولا یقیناً عمران صاحب دے بزرگ بھی یہ دعا کر رہے ہیں کہ مولا میرے پتر نو پتر عطا فرما. یقیناً دادیاں نو اپنے پوتے بڑے پیارے ہوندے, اپنے پتراں نالوں پتراں دے پتر زیادہ پیارے لگدے. جس باپ نے کبھی اپنے پتر نو اٹھایا نہ ہوئے اپنے پتر نو کندھے تے بٹھا کے صبح صبح سیر کراندا ہے, پوچھیا جائے کی گل ہے, کہندا گل اے پتر سی نا اودے نال بڑا لاڈ کیتا پر پتراں نال چوکھا ہی تو پیارا لگدا ہے. مولا ان آنسواں دا صدقہ عمران بیٹے نو بیٹے جیسی میٹھی نعمت عطا فرما. آمین بجاہ النبی الکریم. والسلام وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین. انشاءاللہ 31 مارچ بعد از نماز عشاء عظیم الشان 40 جیڈی دے اندر رائے پور دے اندر ایک عظیم الشان محفل پاک کا انعقاد کیتا گیا جس نے اندر ثنا خان اور بالخصوص عالم پاعمل اور علمی شخصیت جناب علامہ قاری الحاج مہر علی فاروقی صاحب آپ مقامت فرمان گے. تسی احباب بھی تشریف لے آئے ہو, میں گناہگار بھی تہاڈی اوتھے زیارت کا منتظر ہوواں گا. اللہ سب دی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ رب سارے لنگر کھا کے جائے. بیٹھ جاؤ تشریف رکھو. اے پراتا تھوڑے سامنے آ گئی ہیں. لنگر صاحب میں ملے گا کوئی بندہ اس کو نہ جانے. مہربانی یار جی 13 تاریخ